والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ آیت نمبر 123 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ جہاد تمام کافروں سے واجب ہے، قریب کے ہوں یا دور کے، لیکن قریب والے مقدم ہیں، پھر جو ان سے متصل ہوں ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ اس آیت میں کفار سے جنگ کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ جنگ کی شرعی اجازت جب متحقق ہو جائے تو اس کی ابتدا قریب میں رہنے والے کفار سے کی جائے، پھر ان کے بعد جو قریب ہوں، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین دور کی آبادیوں میں رہنے والے کفار تک پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے تمام کفار سے جہاد ممکن ہے، ورنہ ایک ہی بار سب سے جنگ کرنا متصور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد فرمایا، پھر پورے عرب سے، پھر اہل کتاب سے، اور ان کے بعد روم اور شام والوں سے جنگ کی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عراق اور پھر تمام شہروں تک جنگ کا دائرہ وسیع فرمایا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور وہ تم میں سختی پائیں۔ اس سختی میں جرأت و بہادری، قتال پر صبر، اور قتل یا قید کرنے میں شدت، ہر قسم کی مضبوطی اور سختی مراد ہے۔ جو کفار اسلام کی راہ میں رکاوٹیں بنے، ان سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا اسلام نے حکم دیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سختی ہی کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں تو دوران جہاد میں بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور پادریوں کو قتل نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جہاد اور کفار کو قتل کرنا اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے ہو، نہ کہ مال و دولت یا منصب اور مرتبے کے اصول کی غرض سے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس صورت نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے، یعنی جب قرآن پاک کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین آپس میں مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں، اس صورت نے تم میں کس کے ایمان میں تصدیق اور یقین میں اضافہ کیا؟ ان کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والے ہیں ان کی تصدیق، یقین اور اللہ تعالیٰ سے قربت میں اس نے اضافہ کیا۔ اور جب قرآن میں سے ایک کے بعد دوسری چیز اترتی ہے تو مومنین خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں ان کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے، لہذا جو قرآن کی ایک آیت کا بھی مذاق اڑائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا گیا، اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جن کے دلوں میں شک اور نفاق کا مرض ہے، تو قرآن کی صورت کے نزول سے ان کے کفر پر مزید کفر چڑھ گیا کہ انہوں نے جب کبھی کسی صورت کے نزول کا انکار کیا یا اس کا مذاق اڑایا تو ان کے کفر
کے ساتھ مزید کفر بڑھ جاتا ہے۔ وہ منافقین اپنے کفر پر قائم رہے یہاں تک کہ حالت کفر میں مر گئے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اولا یرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ منافقین دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ بیماریوں، مصیبتوں اور قحط سالیوں وغیرہ سے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنے نفاق اور عہد شکنی سے توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی سچائی دے کر نصیحت مانگتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے گناہ کا نتیجہ یا آزمائش سمجھتا ہے، جبکہ کافر کی نگاہ صرف موسم کی خرابیاں اور دنیاوی اسباب پر ہوتی ہیں۔ اور یہ منافقین والا حال آج کی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے اندر بھی ایسی ہے کہ ان کا بھی ہے کہ سیلاب ہو گیا، زلزلے ہو گئے، آندھی طوفان ہو گئے، اور اس طرح کی کسی بھی آفت اور مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ سائنسی توجہات میں تولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ زلزلہ اس وجہ سے ہوا، یہ آندھی اور طوفان اس وجہ سے ہوئی، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو آندھی طوفان آئے، یہ زلزلہ آیا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ یا ان چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اجتماعی طور پر اس امت میں، اس علاقے میں گناہ ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ ہمارے گناہوں کی وبال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اتری ہے، ایک مصیبت آئی ہے۔ چاہے جائے کہ اس طرف غور و تفکر کریں، لیکن وہ اس میں سائنسی تحقیق شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں، اللہ کی مختلف قسم کے عذابات جو ہماری طرف آتے ہیں، مصیبت اور آلام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ ہماری عبرت کے لیے آتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پلٹ دیے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ جس میں منافقین کی زجر و توبیح اور ان کے نفاق کا بیان ہو، تو وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب تم اپنی نشست گاہ سے اٹھو تو اس وقت مومنوں میں سے کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، اگر دیکھ رہا ہو تو بیٹھ جاؤ ورنہ نکل جاؤ۔ پھر اس نازل ہونے والی صورت کے سبب ایمان سے اپنے کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایمان سے پلٹ دیے کیونکہ یہ قوم سمجھتی ہی نہیں اور اپنے نفع اور نقصان کو سوچتی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔